بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی باطن کی اصلاح کے لیے جو اصول اور ضابطے ہیں، ان اصولوں میں سے سب سے پہلا اصول توبہ ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی آدمی سوائے حضرات انبیاء علیہ السلام کے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس سے گناہ صادر نہ ہو، چاہے وہ گناہ جہالت کی وجہ سے ہو، چاہے وہ گناہ غفلت کی وجہ سے ہو، چاہے وہ گناہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ہو۔ بہرحال انسان ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی گناہ نہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ گناہ ہوتا ہے انسان سے، جب ہی کہا کہ اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ پاک معصوموں کو یا گناہ نہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی ظاہری پاکی بھی اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو نجاستوں سے، گندگیوں سے، غلاظتوں سے بچاتے ہیں، اور باطنی پاکی کے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی پاک رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کر لو، توبہ کر لو۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ یہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو سب سے پہلا خطاب ہے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، صحابہ کے واسطے سے، پھر پوری امت کو خطاب ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے مخاطب صحابہ ہیں، انہیں کہا گیا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ تو پتہ چلا کہ گناہ ایمان والے سے ہوتا ہے، اس لیے کہا ایھا المؤمنون، ایمان والو توبہ کر لو۔ پھر فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ کامیابی کا دار و مدار توبہ پر ہے۔ دنیا آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کا مدار کس پر ہے؟ توبہ پر۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ایمان والو تم توبہ کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا گناہ نہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، نہیں، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی بھی گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک آدمی کی زندگی ساری زندگی عبادت میں گزری ہے، اور دوسرا ساری زندگی اس کی نافرمانی میں گزری ہے، لیکن مرنے سے پہلے اسے بھی توبہ کی توفیق ہو جائے اور اللہ کو راضی کر لے، تو یہ مقام میں بھی بہت بڑھ جائے گا، منزلت میں، قدر و منزلت میں اللہ کے یہاں بہت بڑھ جائے گا۔ کس بنیاد پر؟ توبہ کی وجہ سے۔ اور اللہ پاک اتنا مہربان ہے کہ اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور گناہ کو معاف کرنے کے بعد ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دے گا۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ پاک ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ توبہ کی پہچان، کہ آپ کی توبہ، ہماری توبہ قبول ہو گئی یا نہیں ہو گئی، اس کی کیا پہچان ہے؟ کیسے پہچانیں گے اللہ پاک نے مجھے توبہ کو قبول کر لیا؟ آج روئے، اللہ سے مانگا، گڑ گڑائے، کیسے پتہ چلے گا توبہ قبول ہو گئی؟ ارشاد فرمایا
اس کی پہچان یہ ہے کہ آدمی کے دل میں انوارات آنے شروع ہو جائیں. اور پھر مثال دے کر ذکر فرمایا، اس کی مثال یہ سمجھو کہ آپ کا دل آئینہ ہے، آئینہ دھندلا ہو گیا، پٹی پڑ گئی، گرد و غبار پڑا ہوا ہے، چہرہ دیکھیں گے کچھ بھی نظر نہیں آتا. اب آپ نے اس کو صاف کیا، اچھی طرح سے اسے دھویا، دھونے کے بعد پھر آپ سامنے کھڑے ہوئے، آپ کو بہترین چہرہ نظر آتا ہے. اسی طرح سے دل آئینے کی طرح ہے، اس پر گناہوں کا غبار چھایا ہوا ہے، گرد و غبار چھا گیا، دل میلا ہو گیا. اور یہ گرد و غبار کس سے اترے گا؟ یہ توبہ سے اترے گا. آئینے کا گرد و غبار پانی سے، گیلا کپڑا پھیرنے سے اتر جاتا ہے. دل کا گرد و غبار کس سے اترے گا؟ توبہ سے اترے گا. اگر توبہ کے 2 آنسو بہہ گئے تو بس سمجھ لو کہ دل صاف ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ جیسے آئینہ صاف ہو جاتا ہے، چہرہ دکھتا ہے، نظر آتا ہے، دل اگر صاف ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان آنا شروع ہو جائے گی، اللہ کی معرفت شروع ہو جائے گی، نماز میں لذت آنا شروع ہو جائے گی، تلاوت میں لذت آنا شروع ہو جائے گی، نیکی کی طرف دل بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور گناہوں سے دل پیچھے ہونا شروع ہو جائے گا. یہ کیا؟ یہ پہچان ہے کس چیز کی؟ کہ دل دھل گیا ہے، دل صاف ہو گیا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ توبہ کی نسبت دل کے ساتھ ایسی ہے جیسا کہ صابن کی نسبت کپڑے کے ساتھ ہے. کپڑا دھلتا ہے، صابن سے صاف ہو جاتا ہے، میل کچیل اتر جاتی ہے. اسی طرح سے دل بھی گندا ہو جاتا ہے. کس سے گندا ہوتا ہے؟ گناہوں سے، نافرمانیوں سے، غیبت سے، چغلخوری سے، بد نظری سے، برے اعمال سے دل خراب ہوتا ہے. اور کس سے صاف ہوگا؟ توبہ سے صاف ہوگا. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی کیا کرو. یہ نیکی اس گناہ کی نحوست کو، گرد و غبار کو، گندگی کو جو دل پر آئی ہے، یہ نیکی اسے دھو ڈالے، صاف کر دے. اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، کہ گناہ کے بعد نیکی کیا کرو. یہ نیکی اس گناہ کے اثر کو ختم کر دیتی ہے. تو اس لیے توبہ ضروری ہے. کتنی کرنی چاہیے روزانہ؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو روزانہ 100 بار توبہ کرتا ہوں. کتنی؟ 100 بار. میں روزانہ 100 بار استغفار کرتا ہوں. تو بھائی ہمیں زیادہ کرنی چاہیے یا تھوڑی کرنی چاہیے؟ زیادہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم ہیں. جب وہ 100 بار کرتے ہیں تو ہمیں کتنا زیادہ کرنا چاہیے؟ تو پھر ہم پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کم از کم 100 بار یہ پڑھ لیں. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، یا یہ پڑھ لیں استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ میں تمام گناہوں سے معافی چاہتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں. اس سے گناہ دھلتے ہیں، صاف ہوتے ہیں. جب کر لی توبہ پھر دیکھو اپنے دل سے پوچھو، آئینے کو دیکھو کہ صاف ہو گیا نہیں ہو گیا. اب کل توبہ کی تھی، رات کو توبہ کر لی، اب اگلے دن دیکھیں کہ آج نیکیوں میں زیادہ رغبت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، گناہوں میں کمی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. اگر ایسا ہوا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ رات کو دل دھل گیا ہے، صاف ہو گیا ہے. اور اگر نہیں تو پھر توبہ کرو، قبول نہیں ہوئی ہوگی. تو توبہ کے لیے سب سے پہلا اور بڑا رکن ہے اور اہم چیز ہے کہ آدمی جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو ترک کر دے. یہ پہلی بات ہے کہ جس گناہ میں مبتلا ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو کچھ ہو گیا اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو. غلطی ہو گئی بھائی، غلطی ہو گئی، غلطی.
اے اللہ تجھ سے معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، رو رو کے اپنی غلطی کا اظہار کرنا، اقرار کرنا۔ اللہ پاک کو یہ اقرار اور یہ اظہار بہت بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے، بہت محبوب ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے قصور، اپنی غلطی کا اعتراف فرمایا، اللہ پاک نے بہت عزت دی، اور شیطان نے نہیں اظہار کیا اپنی غلطی کا اقرار کیا۔ اگر تو نے رحم نہ کیا، مغفرت نہ فرمائی، تو ہم تو خسارے میں پڑ گئے، ہم خسارے میں پڑ گئے۔ تو اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ توبہ کے لیے آدمی اس گناہ کو ترک کر دے جس گناہ میں مبتلا ہے، اور دوسری چیز جو ہو گیا اس پر انسان نادم ہو، شرمندہ ہو، افسوس کرے، اور تیسرا آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا عزم کرے کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، مر بھی جاؤں، جان نکل جائے لیکن گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ مشقت ضرور ہے، تکلیف ضرور ہے، لیکن اس پر اجر بڑا ہے، اجر بڑا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر ڈاکٹر بتا دے کہ فلاں چیزیں آپ کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، نہیں کھانا، زہر ہے تمہارے لیے، تو آدمی کیوں کھائے گا؟ اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، زہر ہیں، تو کیوں کھائے گا؟ کبھی نہیں کھائے گا۔ تو ڈاکٹروں کی بتائی ہوئی بات پر انسان عمل کرتا ہے اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ شدید بیماری ہے، اسے بخار چڑھا ہوا ہے، گلا بھی خراب پڑا ہوا ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے میں تو اس وقت مسالے والی بریانی کھاؤں گا۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے بندے اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ کہتا نہیں مجھے یہی کھانا ہے، مجھے تو قورمہ کھانا ہے اس وقت۔ تو آپ یہ کہیں گے ارے بھائی دودھ ڈبل روٹی میں گزارا کر لو، جب ٹھیک ہو جاؤ گے پھر کھا لینا۔ تو اسی طرح سے اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، مرغوبات کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ گناہ انسان کے دل کو بہاتا ہے، روح کو نہیں، نفس کو بہاتا ہے، نفس کو اچھا لگتا ہے۔ دل تو ہے صاف ستھرا جو نیکی کو قبول کرتا ہے، نفس اندر شیطان ہے جو گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اب یہ اس کا اپنا کمال ہے۔ کل بھی ایک بات عرض کی تھی کہ اللہ پاک نے فرشتے بھی بنائے، اللہ نے جانور بھی بنائے، اللہ نے انسان بھی بنائے۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے عقل دی، ان میں عقل ہی عقل ہے، خواہشات نہیں ہے، شہوت نہیں ہے، خواہشات بالکل نہیں ہے۔ اور حیوان اللہ نے بنائے، جانور، تو جانوروں کے اندر عقل نہیں ہے، اللہ نے خواہشات رکھی، ان کو کھانے کی خواہش ہے، پینے کی خواہش ہے، اور جناب اپنی خواہش، دوسری خواہش پورے کرنے کے جذبات اندر ہے، دوسرے کو برداشت نہ کرنا، غضب ہے، غصہ ہے۔ یہ حیوانوں میں، درندوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ حسد ہے، جانور سے حسد کرتا ہے، سخت حسد کرتا ہے۔ اونٹ کا کینہ کتنا مشہور ہے، کینہ کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں کس سے پیدا ہوتی ہیں؟ خواہشات سے، شہوت سے۔ شہوت سے میری مراد خواہشات ہے، ہر چیز کی حد سے زیادہ تمنا اختیار کرنا، یہ شہوت کہلاتا ہے۔
تو اللہ پاک نے ملائکہ کو بنایا جن میں 100% عقل ہی عقل، خیر ہی خیر ہے، اور جانوروں کو اللہ نے بنایا ان کے اندر شہوت ہی شہوت، خواہش ہی خواہش ہے، عقل نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا، انسان میں اللہ پاک نے عقل بھی رکھی ہے، خواہش بھی رکھی ہے۔ تو اگر انسان اپنی عقل کو اپنی خواہش پر غالب رکھے گا، غالب کرے گا، تو یہ انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ اگر عقل کو اپنی شہوت پر غالب رکھے گا تو یہ فرشتوں سے اعلیٰ ہے، اور اگر یہ اپنی خواہش کو عقل پر غالب کرے گا تو یہ حیوانوں سے بدتر ہے، جانوروں سے بدتر ہے، جانوروں سے بدتر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب گناہ سامنے آئے، نافرمانی کرنے کا اندر جذبہ پیدا ہو، تو کیا کرو؟ اس موقع پر اپنے نفس کو سمجھاؤ، ارے ظالم ایسا نہیں کر، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے ڈر۔ اگر نفس اللہ پاک سے ڈر جاتا ہے اور گناہ چھوڑ دیتا ہے تو بہت اچھی بات، شکر کرو کہ آپ کی قوت روحانی عقل غالب ہے، نفس مغلوب ہے۔ اور اگر اللہ پاک سے ڈرایا، نہیں ڈرا، نہیں ڈرا، پھر اپنے آپ کو یہ سمجھاؤ، نفس کو یہ سمجھاؤ کہ ارے ظالم کیوں گناہ کر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کا حوالہ دو، شاید بچ جائے گناہ سے۔ اور اگر یہ احساس بھی اسے گناہ سے پیچھے نہ کرے تو وہ جان لے کہ پھر اس کے پاس جو نفس ہے وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو چکا ہے، بدتر ہو چکا ہے، حیوانوں سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبک الشیء یعمی ویسم۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس جملے کی حقیقت سمجھا دے۔ کیا معنی ہے؟ حبک الشیء یعمی ویسم۔ جب آپ کسی چیز سے محبت کرو گے حد درجے کی تو وہ محبت آپ کو اندھا اور بہرا کر دے گی۔ ہاں، مال سے جب بے پناہ محبت ہوگی تو وہ محبت آپ کو اندھا کر دے گی، اندھا کر دے گی، اور وہ آپ کو بہرا کر دے گی۔ اب اس مال کو کمانے میں آپ جائز ناجائز نہیں دیکھو گے، آپ کسی کی نصیحت قبول نہیں کرو گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بہرا کر دیا۔ آپ کو حق دوسری طرف ہے، اچھائی دوسری طرف ہے، نظر ہی نہیں آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اس محبت نے اندھا کر دیا، اندھا کر دیا اس نے۔ کسی انسان سے ایسی محبت ہو جائے کہ اس محبت کے پیچھے انسان زندگی اپنی برباد کر دے، ایسی محبت ہو جائے کہ اس محبت کے پیچھے انسان اللہ کے حکموں کو چھوڑ دے، ایسی محبت ہو جائے کہ اس محبت کے پیچھے انسان ماں باپ کو قربان کر دے، ایسی محبت ہو جائے کہ اس محبت کے پیچھے انسان کو کسی کی اچھائی اچھی لگے ہی نہ، اسی ہی کی اچھائی اچھی لگے۔ تو یہ کیا ہے؟ محبت نے اندھا کیا ہوا ہے، محبت نے اندھا کیا ہوا ہے۔ پردے آ گئے، کانوں پر پردے آ گئے، آنکھوں پر پردے آ گئے۔ تو اعتدال میں رہے ہم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اعتدال میں رہیں۔ اور میرے عزیز دوستو، اگر گناہ ہو جائے تو بس اللہ پاک سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ اور 3 باتیں گناہ توبہ کی شرائط بتائی ہیں۔ ایک عرض کیا کہ اس گناہ کو فوری چھوڑ دو جس میں مبتلا ہے، دوسرا جو ہو گیا اس پر شرمندہ ہو، تیسرا آئندہ گناہ کے قریب نہ جانے کا عزم ہو، پکا عزم ہو۔ پھر اگر دوبارہ گناہ ہو گیا پھر معافی مانگو، پھر 100 بارہ ہو گیا پھر معافی مانگو، پھر دوسری بار پھر معافی مانگو۔ 100 بار بھی اگر روزانہ ایسا ہو جائے تو معافی مانگ لو، معافی مانگو۔ اور پہچان بتا دی کہ جب توبہ قبول ہوتی ہے تو کیا پہچان ہوتی ہے؟ عرض کیا کہ توبہ قبول ہونے کے بعد دل صاف ہو جاتا ہے، عبادت میں جی لگنے لگے گا، تلاوت میں جی لگنا شروع ہو جائے گا، ذکر اذکار میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، اعمال صالحہ میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اس بات کی پہچان ہے کہ توبہ قبول ہو گئی، آئینہ صاف ہو گیا ہے، چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اب دل جب صاف ہو گیا تو اللہ پاک کی محبت آنا شروع ہو جائے گی، اللہ کی معرفت شروع ہو جائے گی،
اللہ کو پہچاننا شروع کر دے گا۔ آج میں اور آپ ہم سب اللہ پاک سے غافل ہو گئے، ہم اللہ کو نہیں پہچانتے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کا احترام، ما عرف اللہ حق معرفتی، نہیں پہچانا لوگوں نے جس طرح سے اللہ پاک کو پہچاننا چاہیے تھا۔ ما قدر اللہ حق قدری، ایسا ہم نے نہیں احترام کیا جس طرح سے اللہ پاک کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ اللہ پاک سے ایسا نہیں ڈرے جس طرح سے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ اللہ کی عبادت ایسی نہیں کی جس طرح سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کا شکر ایسا نہیں کیا جس طرح سے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ پاک کی بندگی کو، اللہ کے شکر کو، اللہ کی قدر کو، اللہ کی عظمت کو پہچانیں، اور یہ گناہوں کے ساتھ نہیں حاصل ہو سکتی بھائی۔ یہ اتنا قیمتی ذخیرہ ہے کہ یہ دل صاف ہوگا، گناہوں سے پاک ہوگا تو یہ چیزیں آئیں گی، ورنہ نہیں آئیں گی۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔